کیا ہوا ہمارے وائٹامن سی جین کے ساتھ؟ وائٹامن سی کو اسوربک ایسڈ بھی کہتے ہیں اور اس کو البرٹ وان سنجیوگی نے 1920 میں ڈسکور کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کاربوہائیڈریٹ کے اس اسمال مالیکیول سے اسکروی کیور ہوتا ہے، مال نیوٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ آج معاشرے میں وائٹامن سی ایک کامنلی یوزڈ ڈرگ ہے۔ وائٹامن سی جانوروں کے ڈائٹری کمپوننٹ کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن دوسرے جانور جیسے اکثر مچھلیاں، کچھ پرندے، بندر، حتیٰ کہ چمگادڑ بھی وائٹامن سی سنتھسائز نہیں کر پاتے، جبکہ ہمارے پالتو جانور جیسے بلیاں اور کتے وائٹامن سی کو سنتھسائز کر پاتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا؟ انسانوں سمیت تمام جانوروں میں وائٹامن سی کو سنتھسائز کرنے والا جین موجود ہوتا ہے، تو وہ کیوں سنتھسائز نہیں کر پاتے؟ بائیو سنتھیٹک پاتھ وے سے کمپلیکس پروٹینز کی مینوفیکچرنگ کا جو پروسیس ہے، جس پروسیس میں بہت سارے انزائمز انوالو ہوتے ہیں جو ری ایکشن کو کیٹالائز کر کے سبسٹریٹ کو پروڈکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں۔ پچھلے ری ایکشن کا ہر پروڈکٹ اگلے ری ایکشن کا سبسٹریٹ بنتا ہے، آخر میں ان عوامل کے ذریعے فائنل پروڈکٹ حاصل ہوتا ہے۔ البرٹ لیننجر، ایک مشہور بائیو کیمسٹ، نے یہ بات سمجھی کہ انسانی سیل ایل گلونولیکٹون کو اسکوربک ایسڈ میں پروسیس کرنے سے قاصر ہیں، جو کہ وائٹامن سی کی بائیوسنتھسس کا ایک اہم اور آخری مرحلہ ہے۔ بعد میں نشکیمیا اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات ڈسکور کی کہ انسانوں میں گلونولیکٹون آکسیڈیز کو کوڈ کرنے والا جین گیولون موجود ہوتا ہے، جو ایک انزائم جو ایل گلونولیکٹون کو وائٹامن سی میں کیٹالائز کرتا ہے، لیکن کئی میوٹیشنز ہونے کی وجہ سے یہ ان ایکٹیو ہو کر سوڈو جین بن جاتا ہے۔ سوڈو جینز میں نارمل جینز کی طرح جنیرک ڈی این اے سیکوینسز ہوتی ہیں، لیکن یہ نان فنکشنل ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا کہ ان بون جینیٹک فلو جس کی وجہ سے ہم اتنا اہم وائٹامن سی سنتھسائز نہیں کر پاتے؟ ہم ایک جیتا جاگتا ثبوت ہیں جو ریپروڈیوس کر رہے ہیں بظاہر اس نقصان دینے والے جین میوٹیشن کے ساتھ، لیکن کیسے؟ یہاں ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ 3 تھیریز ہیں جو کہ ایکسپلین کریں گی کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس اہم جین کو کھو دینے سے۔ سائنسدان ہیری ویل نے 2001 میں یہ بتایا کہ ہائیڈروجن پیروکسائڈ ری ایکشن کا ایک پروڈکٹ ہے جو ری ایکٹیو آکسیجن سپیشیز کی ایک قسم ہے، جسے روس بھی کہا جاتا ہے۔ روس کئی خطرناک بیماریاں جیسے کینسر کرنے کا سبب بنتا ہے، لہٰذا ہماری باڈی وائٹامن سی نہیں بناتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ ایکسٹرا روس بھی جنریٹ نہیں کر پاتی۔ نولز کی جانب سے کی گئی ایک اسٹڈی میں وائٹامن سی کا ٹرانسکرپشن فیکٹر ہائپوکسیا انڈیوسیبل فیکٹر 1 الفا وائٹامن سی کی موجودگی میں ہف 1 الفا ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے، جو پروٹیوسومل ڈیگریڈیشن کا سبب بنتا ہے۔ وائٹامن سی کی ایبسنس میں ہف 1 الفا اسٹیبلائز ہوتا ہے، جو کہ کئی اسٹریس ریلیٹڈ جینز کے ایکٹیویٹر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے۔ گرینو اور ڈیٹولیو نے بعد میں اس ریسرچ پر مزید کام کر کے وائٹامن سی کی بائیوسنتھسس نہ ہونے کے فائدے سجیسٹ کیے، اور یہ فائدے یہ ہیں کہ ہم ہف 1 الفا کی ایکٹیویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سوڈو جینز جین ایکسپریشن کی ایپیجینیٹک کنٹرول میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کیا ہمارے جسم میں وائٹامن سی انزائم کی سوڈو جینز کوئی سائلنٹ اور وائٹل رول ادا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟